آج کا پوڈ کاسٹ ان لوگوں کے لیے جو گھر بیٹھے آن لائن پیسہ کمانا چاہتے ہیں مگر انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں سے شروعات کریں۔ ایف ایس سی میں نے میڈیکل میں کر رکھا ہے، بالکل۔ ایک بی اے جو ہے میں نے اکنامکس میں کر رکھا ہے، اور ایم بی اے میرا ایچ آر میں ہے۔ میری کوئی اسپیشلٹی نہیں آئی ٹی کی۔ اگر میں ٹاپ ریٹڈ بن سکتا ہوں، میں اپنی فین فالوئنگز بڑھا سکتا ہوں اور میں یہاں پہ ایکسپرٹ بن سکتا ہوں تو کوئی بھی بن سکتا ہے۔ بالکل۔ پہلی ایگزامپل تو میں بیٹھا ہوں، مطلب میرا کوئی آئی ٹی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، نہ میں نے کوئی آئی ٹی کی ڈگری لے رکھی ہے، نہ میں کوئی سافٹ ویئر انجینئر ہوں۔ بیچنا آنا چاہیے، بالکل، اسکل کو بیچنا آنا چاہیے، بالکل، کیونکہ ہمارا انٹرنیٹ کی دنیا میں دو چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے، الگوریتھمز پلس انسان۔ بالکل۔ تو الگوریتھم کو ہم ایس سی او کے ذریعے کنٹرول کر سکتے ہیں، مختلف اسٹریٹجیز اس کے اوپر اپلائی کر کے، لیکن انسان کو ہم کوالٹی سے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ بگنرز کے لیے تو فائیور بہتر ہے۔ کتنا نقصان ہو گیا ہوگا جو آئی ٹی انڈسٹری ہے، تقریباً جو انٹرنیٹ کے پچھلے دنوں کافی ایشوز چل رہے تھے اس حوالے سے؟ اربوں کے حساب سے نقصان ہوا ہے فری لانسرز کا۔ اچھا سر، فری لانسنگ کس طرح کا بندہ سٹارٹ کر سکتا ہے؟ کوئی فار ایگزامپل اگر کوئی میٹرک پاس ہے یا انگلش مطلب اتنی خاص نہیں ہے تو وہ بھی کیا فری لانس کر سکتا ہے؟ سر آپ کا 12 ایئر کا تقریباً تجربہ ہے اس فیلڈ میں، فری لانسنگ میں کامیاب ہونے کے لیے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ السلام علیکم ناظرین، آج کا پوڈ کاسٹ ان لوگوں کے لیے جو گھر بیٹھے آن لائن پیسہ کمانا چاہتے ہیں مگر انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں سے شروعات کریں۔ آج ہم بات کریں گے فری لانسنگ پہ اور ڈیجیٹل سکلز پہ کہ کون سے ایسے سکلز ہیں جو ہم سیکھ کر بعد میں ان کی سروسز دے کر ہم آن لائن پیسہ کما سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ہمارے گیسٹ موجود ہیں عامر فری لانسر صاحب۔ عامر فری لانسر ایک ٹاپ ریٹڈ فری لانسر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ٹرینر بھی ہیں اور ایک موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں۔ عامر صاحب اب تک بہت سارے اسٹوڈنٹ کو ٹرین کر چکے ہیں اور ہمارے سامنے ان کی سکسیس سٹوریز بھی آ چکی ہیں۔ ان کی گائیڈنس میں بہت سارے لوگ ایک کامیاب فری لانسر بن چکے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ، آپ سنائیں خیریت سے؟ الحمدللہ سر، بہت بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا۔ سب سے پہلے تو سر آپ ہمارے سننے والوں کو اپنی سٹوری سنائیں کہ کس طرح فری لانسنگ کا آپ نے آغاز کیا اور کیسا رہا یہ 12 ایئر جو جرنی ہے آپ کی فری لانسنگ کی، کیسا رہا یہ سفر؟ اچھا اکبر، میری جو جرنی ہے وہ تو خیر بہت پہلے شروع ہوئی تھی، 2007 میں جب میں 7th کلاس میں تھا، اور وہ بھی ایک اتفاقاً بس کچھ اسکرولنگ ہو رہی تھی تو مجھے پتہ چلا کہ آن لائن انٹرنیٹ سے ارننگ ہوتی ہے۔ بالکل سر۔ لیکن پرابلم یہ تھی کہ اسکول کا بچہ ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے مجھے نالج نہیں تھی کہ کس طرح سے کانٹینٹ پریپیئر کیا جاتا ہے، ایس سی او کیا ہوتا ہے، مارکیٹنگ کیسے کی جاتی ہے۔ تو میں نے بڑا سفر کیا، 4 سال مجھے لگے فرسٹ ارننگ جنریٹ کرنے میں، اور جو فرسٹ ارننگ تھی وہ میری $85 تھی جو میں نے گوگل ایڈسینس سے اپنے بلاگ سے ارن کی تھی۔ بالکل۔ تو میں نے بڑا سفر کیا، بہت زیادہ پرابلمس دیکھے، ایون کہ بلاگز بناتا تھا اور میں کانٹینٹ بھی کاپی پیسٹ کیا کرتا تھا، یعنی ایک ویب سائٹ سے کانٹینٹ اٹھایا دوسرے پہ پیسٹ کر دیا۔ مجھے تو پلیجرزم کے بارے میں بھی نہیں پتہ تھا کیونکہ بلوچستان میں اس وقت اتنے اچھے انسٹیٹیوٹ نہیں تھے جو ہمیں پراپر گائیڈ لائن دے سکیں کہ کس طرح سے آپ آن لائن ارننگ کر سکتے ہیں۔ اور یوٹیوب بھی اس ٹائم سٹارٹ تھا کیونکہ 2005 میں یوٹیوب نے سٹارٹ لیا، پھر اس کے بعد 2007 میں ایڈسینس آ گیا، اور گوگل نے لوگوں کو یہ لالچ دی کہ آپ اپنا کانٹینٹ پریپیئر کریں، چاہے بلاگز بناتے ہیں چاہے آپ ویڈیوز بناتے ہیں، تو اس کے مد میں آپ کو جو ہے نا وہ ارننگ سٹارٹ ہوگی۔ تو 2011 میں جا کے مجھے فرسٹ ارننگ سٹارٹ ہوئی۔ بالکل سر۔ اچھا سر، بلوچستان میں جو لوگ ہیں وہ فری لانسنگ سے اناویار ہیں، مطلب سیریس نہیں لیتے اس چیز کو۔ آپ فری لانسنگ کے بارے میں بتائیں کہ فری لانسنگ ہے کیا واقعی میں لوگ فری لانسنگ کے ذریعے گھر بیٹھے پیسے کما سکتے ہیں؟ بالکل، سب سے زیادہ میں نے فیس کیا اپنے دوستوں سے، اپنے معاشرے سے، سوسائٹی سے، کالج ہوں، یونیورسٹیز ہوں۔ سب سے بڑی چیز مجھے یہی سننے کو ملتی ہے بلوچستان میں، خاص کر کوئٹہ میں، کہ بھئی آن لائن انٹرنیٹ سے ارننگ نہیں ہوتی، یہ جھوٹ ہے، اسکیم ہے، فراڈ ہے۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ 95% اسکیم ہے انٹرنیٹ میں۔ بالکل۔ ایسے بہت سی کمپنیاں ہیں جو لوگوں سے پیسے لوٹ رہی ہیں ارننگ کے نام پہ، لیکن 5% جو اتھینٹک ادارے ہیں، ویلڈ ادارے ہیں، جیسے گوگل ہے، فائیور ہے، اپ ورک ہے، اس کے علاوہ اور فری لانس مارکیٹ پلیسز ہیں، وہ پراپر آپ کے کام کے بدلے میں آپ کو پیسہ دیتی ہیں۔ اور فری لانسنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو بھی اسکل آتا ہے، چاہے آپ پلمبر ہیں، الیکٹریشین ہیں، گرافک ڈیزائننگ کا کام جانتے ہیں، ویڈیو ایڈیٹنگ آپ جانتے ہیں، ویب ڈیولپمنٹ جانتے ہیں، کانٹینٹ رائٹنگ ہے، وائس اوور ہے، بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ آن لائن آف لائن بیچ سکتے ہیں۔ بالکل۔ تو اپنے ہنر کو، اپنے اسکل کو مختلف پلیٹ فارمز پہ آن لائن یا آف لائن جا کے بیچنے کا نام فری لانسنگ ہے، اور جو فری لانسنگ کرتے ہیں انہیں فری لانسر کہتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا سر، یہ ڈیمانڈنگ جو سکلز ہیں، آئی ٹی ڈیجیٹل جو سکلز ہیں وہ کون سے ہیں جو مطلب
बहुत ज़्यादा जल्द अर्निंग देते हैं फ्रीलांस? अच्छा, फ्री लांसिंग में अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, ख़ासकर जो मार्केटिंग का पार्ट है, डिजिटल मार्केटिंग, बिल्कुल। और उसमें भी फिर हम यूट्यूब मार्केटिंग की बात करें, गूगल एड्स की बात करें, फेसबुक एड्स की बात करें, क्योंकि आप जब अपने कस्टमर को या बायर को लीड्स ला के दे रहे हैं, सेल्स ला के दे रहे हैं, तो वो आपको हाथों हाथ कैश करता है। बिल्कुल। आपको वो हायर भी करता है, आपको प्रॉपर पैसा भी देता है अगर आप उसको अच्छा रिजल्ट आउटपुट देते हो। इसके अलावा ग्राफिक्स एक बहुत बड़ी मार्केट है, उसमें लोगो डिज़ाइन की जो मार्केट है उसमें लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। मेरे अपने कई दोस्त हैं कराची में, लाहौर में, जिनकी बाकायदा टीमें बनी हुई हैं, बिल्कुल, जो 30 बच्चों के साथ मिल के रातों को बैठते हैं और सुबह तक काम करते हैं और महीने का 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए लेके जाते हैं। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वेब डेवलपमेंट है, अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ चुका है, तो AI सर्विसेज जो हैं, मशीन लर्निंग जो है, इसकी बड़ी डिमांड है। और बलूचिस्तान में इस चीज़ की जो कमी है वो पूरी होनी चाहिए। ख़ासकर जो हमारा IT सेक्टर है उनको इस तरफ देखना चाहिए, बच्चों की तरफ देखना चाहिए कि वो जस्ट डिग्रियां तो लेते जा रहे हैं, मार्क्स भी लेते जा रहे हैं, लेकिन आउटपुट नहीं है। बिल्कुल। अच्छा सर, जो फ्रीलांसिंग है वो सिर्फ IT से रिलेटेड, जिन्होंने IT की डिग्री की हुई है वही लोग ही कर सकती हैं या हर कोई कर सकता है? ये स्किल हर कोई सीख पहले सकता मैं है? अपना बता दूं, फिर बाकी मैं दूसरों का बताता हूँ। मेरी जो तालीम है, FSC मैंने मेडिकल में कर रखा है। बिल्कुल। एक BA जो है मैंने इकोनॉमिक्स में कर रखा है, और MBA मेरा HR में है। मेरी कोई स्पेशलिटी नहीं IT की। अगर मैं टॉप रेटेड बन सकता हूँ, मैं अपनी फ़ैन फॉलोइंग्स बढ़ा सकता हूँ और मैं यहाँ पे एक्सपर्ट बन सकता हूँ, तो हर कोई भी बन सकता है। बिल्कुल। पहली एग्जांपल तो मैं बैठा हूँ, मतलब मेरा कोई IT बैकग्राउंड नहीं है, ना मैंने कोई IT की डिग्री ले रखी है, ना मैं कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। बस एक शौक़ हो, आपकी लगन हो, आपको गाइड करने वाला अच्छा मेंटोर हो, तो आप इस दुनिया में बहुत आगे जा सकते हैं और इज़्ज़त के साथ घर बैठ के पैसा कमा सकते हैं। बिल्कुल सर, एक बंदा अगर स्किल कोई सीख लेता है तो उसके बाद मार्केट जो प्लेटफॉर्म्स हैं फ्रीलांस, उनके बारे में थोड़ा बताएं कि वो किस तरह अकाउंट बना सकता है और किस तरह क्लाइंट ले सकता है। अच्छा, देखिए, उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप एल्गोरिदम्स को समझें। बिल्कुल। क्योंकि आपने देखा होगा, हम जब गूगल ट्राई करते हैं या सर्च करते हैं, उसके ऊपर कोई क्यूरी लिखते हैं, तो वो हमें टॉप 10 रिजल्ट्स दिखाता है। बिल्कुल। हम कीवर्ड जो भी टाइप करते हैं, फाइवर पे आप चले जाएं, वहाँ पे भी कोई बायर आएगा तो ज़ाहिर है कोई कीवर्ड लिखेगा, उसके बाद उससे सर्च रिजल्ट्स नज़र आएंगे और देन उसको जो अच्छा लगेगा, जो भी गिग होगा, वो उस पर ऑर्डर करेगा। तो जब तक आप एल्गोरिदम्स को नहीं समझते, तब तक ये पॉसिबल नहीं है कि आप फाइवर पे रैंक हो सकें या गूगल पे अपनी वेबसाइट रैंक कर सकें या यूट्यूब चैनल रैंक कर सकें। तो इन तमाम एल्गोरिदम्स को समझने के लिए डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना हर बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। बेचना आना चाहिए। बिल्कुल, स्किल को बेचना आना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि हमारा इंटरनेट की दुनिया में 2 चीज़ों से वास्ता पड़ता है, एल्गोरिदम्स प्लस इंसान। बिल्कुल। तो एल्गोरिदम को हम SEO के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं, मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ उसके ऊपर अप्लाई करके, लेकिन इंसान को हम क्वालिटी से कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल, क्वालिटी चेक भी रखता है गूगल, फाइवर का एल्गोरिदम भी चेक करता है कि ये सर्विसेज अच्छी दे रहा है, नहीं दे रहा, और इसके रिपीट बायर्स कितने हैं, इसका जो काम करने का तरीका है, कम्युनिकेशन का तरीका है, वो किस तरह का है। बिल्कुल। NLP जो है वो आपको प्रॉपर चेक कर रहा होता है कि ये चैट कैसे करता है, बात कैसे करता है, कम्युनिकेट कैसे करता है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। तो रिकमेंडेशन यही है कि SEO सीखें और अपने स्किल को बेच के फिर ही आप कामयाब हो सकते हैं। बिल्कुल सर, अगर कोई बंदा स्किल सीख कर आता है, सबसे पहले उसे कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करना चाहिए? फाइवर, अपवर्क, कौन सा? बिगनर्स के लिए तो फाइवर बेहतर है, लेकिन सर आजकल कहती हैं कि वो बहुत कम्पिटेटिव हो गया है, वहाँ पे क्लाइंट नहीं मिलते। देखिए, ऑर्डर लेने के डिफरेंट मेथड्स हैं, तरीके हैं। अब मतलब हम जो हमारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पास आते हैं, उनको हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ के ज़रिए ऑर्डर्स दिलवाते हैं। मिसाल के तौर पे फाइवर के हम डायरेक्ट एड्स नहीं चला सकते। हम अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक ला के, लीड्स ला के उसको हम फाइवर पे कन्वर्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट क्लाइंट्स भी अप्रोच कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप फाइवर पे गिग बना के बैठ जाएं और आप सुबह शाम वेट कर रहे हो कि ऑर्डर्स आएंगे, लेकिन आप ऐड चला के उसे अपनी वेबसाइट पे लैंड करें और वहाँ पे आपका लिंक लगाओ फाइवर का, अपवर्क का, और उसकी ट्रैफिक वहाँ पे कन्वर्ट करें तो आपको ऑर्डर मिलने लग जाते हैं। तो बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हैं जो आप अप्लाई करें। ये बात गलत है कि जी मार्केट सैचुरेट हो चुकी है और ऑर्डर नहीं मिलते हैं। बिल्कुल सर, अगर आपको प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन आती हो, आपको लीड जनरेट करने का तरीका पता हो, कन्वर्जन आती हो, तो आप ये अर्निंग कर सकते हैं। बिल्कुल सर, लिंक्डइन भी एक प्लेटफॉर्म है B2B, उसके हवाले से ज़रा बताएं कि उस पे। लिंक्डइन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बिज़नेस के हवाले से, बिज़नेस टू बिज़नेस बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और आपको अच्छी लीड्स मिलते हैं, अच्छी कंपनियां मिलती हैं जो आपको प्रॉपर हायर करती हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों से पहले मैं शाम सरवर साहब का जिक्र करना चाहूँगा कि वो कहते हैं कि जब तक आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है,
بالکل. تو آپ چاہے لنکڈ ان پہ کام کریں، فائیور پہ کام کریں یا اپور پہ کام کریں، آپ کو کوئی بھی سکسیس نہیں ملے گی. سب سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر کے میدان میں اتریں، کیونکہ گورا جو ہے وہ سب سے پہلے آپ سے آپ کا پورٹ فولیو پوچھتا ہے. بالکل. کہ پورٹ فولیو نہیں ہوگا تو یہ بات جھوٹ ہے کہ آپ لاکھوں روپے کمائیں گے، چاہے وہ لنکڈ ان ہو، چاہے فائیور ہو یا اپورک ہو. سر انٹرنیشنل جب ہم کسی کلائنٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں تو لازمی بات ہے پیمنٹ کا بھی ایشو ہوتا ہے، تو اس حوالے سے بھی بتا دیں کہ پیمنٹ کا کیا طریقہ کار اچھا، ہوتا ہے. فائیور پہ تو ہمارے پاس دو آپشن ہیں، پے پال ہے اور پائنیر ہے. پاکستان میں تو پائنیر چل رہا ہوتا ہے، اور وہ بھی جائز کیش کے ساتھ اگر آپ اٹیچ کرتے ہیں تو آپ کو ڈالر ریٹ اچھا ملتا ہے. بالکل. اور پے پال ہمارے پاس ہے نہیں، اور یہ میں گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ پے پال کو پاکستان میں آنا چاہیے، تاکہ جو ہماری پیمنٹس ہیں وہ اسموتھلی رن ہو سکیں اور ہم اس کو وڈرا کر سکیں. اور اپورک پہ اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ ہم ڈائریکٹ بینک میں بھی وڈرا کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ پائنیر بھی ہے، پے پال بھی ہے. تو ڈفرینٹ میتھڈز ہیں پاکستان میں. اور میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، جب فرسٹ چیک آیا تھا میرا گوگل ایڈسنس کا 2007 میں، تو کیونکہ چیک تھا تو اس ٹائم پیمنٹ میتھڈ چیک ہی ہوتا تھا. بالکل. تو وہ $85 کیش نہیں ہو سکے. بینک والے کہتے تھے کہ یہ تو اسکیم ہے، یہ چیک صحیح نہیں ہے. تو شکر ہے پھر بعد میں پیونیر آ گیا تو وہ پیمنٹس ہم وڈرا کرنے لگ گئے، لیکن وہ چیک آج تک کیش نہیں ہوا. بالکل. تو گورنمنٹ کو یا آئی ٹی سیکٹر کو جو ہے وہ اس طرف دیکھنا چاہیے کہ فری لانسرز بہت سارے پرابلمس فیس کرتے ہیں پیمنٹس کی مد میں، اور بہت سارے ایسے ایشوز ہیں کہ ہمیں انٹریکٹ کرتے ہوئے کلائنٹس کے ساتھ بڑے پرابلمس ہوتے ہیں، خاص کر آج کل انٹرنیٹ کی سپیڈ کا جو بڑا ایشو بنا ہوا ہے. بہت بڑا ایشو ہے. بہت سارے آرڈرز کینسل ہو رہے ہیں، میرے بہت سارے آرڈرز کینسل ہوئے ہیں. بالکل. تو اس طرح کی چیزیں ہیں جو فری لانسر فیس کر سر رہے ہیں. کتنا نقصان ہو گیا ہوگا جو آئی ٹی انڈسٹری ہے، تقریباً جو انٹرنیٹ کے پچھلے دنوں کافی ایشوز چل رہے تھے اس حوالے سے؟ اربوں کے حساب سے نقصان ہوا ہے فری لانسرز کا، جو ای کامرس کا بزنس کر رہے ہیں، انٹرنیشنلی کر رہے ہیں. بالکل. جو فری لانسرز ہیں ان کا مطلب، میرا آپ دیکھیں میرے $1000 کے جو $1000 کے آرڈرز تھے وہ کینسل ہوئے. بالکل. ٹھیک ہے. تو جو بڑے بڑے فری لانسرز ہیں جو ٹاپ ریٹڈ پلس ہیں اپر کے اوپر، جو منتھلی جو ہے نا کروڑوں روپے کماتے ہیں، تو آپ سوچیں وہ جب فائل اپلوڈ نہیں ہو رہی، ہم فائل شیئر نہیں کر سکتے اس کی، نہ فائل ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، نہ ان کی انسٹرکشنز ہم ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں، تو پھر بڑے پرابلمس ہوتے ہیں. بالکل. اچھا سر، فری لانسنگ کس طرح کا بندہ سٹارٹ کر سکتا ہے؟ کوئی فار ایگزامپل اگر کوئی میٹرک پاس ہے یا انگلش مطلب اتنی خاص نہیں ہے تو وہ بھی کیا فری لانس کر سکتا ہے؟ دیکھیں میٹرک ہو یا ایف ایس سی ہو کر سکتے ہیں بچے، لیکن کمیونیکیشن بہت میٹر کرتی ہے. بالکل سر. مطلب اتنی انگلش تو آپ کو آنی چاہیے کہ آپ کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ کو سمجھ سکیں اور اپنی بات وہاں تک کنوے کر سکیں. بالکل. اگر آپ اپنی بات نہیں سمجھا سکتے تو پھر تو بڑی پرابلمس ہیں. لیکن آج کل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، ہمارے بچے بڑے ایکٹیو ہیں. بالکل سر. چیٹ جی پی ٹی ہے، جیمنائی ہے، تو وہ ان کی بات کو ٹرانسلیٹ بھی کروا سکتے ہیں اور ان کو ایک اچھا آنسر تیار کر کے دے سکتے ہیں اگر انہوں نے پراپر فری لانسنگ کسی فری لانسر سے سیکھی ہے. بالکل سر. سر آپ اتنے اسٹوڈنٹ کو آپ نے ٹرین کیا ہے اور ابھی ٹرین کر بھی رہے ہیں، آپ کوئی اپنے اسٹوڈنٹس کی کوئی ایک کامیاب سٹوری شیئر کرنا چاہیں گے؟ ضرور ضرور. ایک تو پنجاب سے ہے، لیا سے، اور ایک کوئٹہ سے ہے. ویسے تو کتنی ارننگ تقریباً؟ جو لیا والا ہے اس کی تو ماشاءاللہ 1-2 کروڑ ہے ارننگ ہے جو انہوں نے ماشاءاللہ ارننگ کی، اور وہ بھی فائیور سے کی ہے. بالکل. ابھی وہ امیزون پہ بھی، ای بے پہ بھی کام کر رہا ہے، اور جہاں سے جکھڑ اس کا نام ہے. اور جو یہاں کا بچہ ہے وہ تقریباً اس کی $11,000 ارننگ ہے، اور ایک کی $25,000 ارننگ ہے. ایک کا نام محمد رسول ہے اور ایک کا نام ارسلان ہے. تو وہ انہوں نے مجھ سے تقریباً 2 سال پہلے اسٹارٹ کیا تھا فائیور کورس، اور الحمدللہ وہ ابھی بھی کما رہے ہیں اور پریکٹیکل فری لانسرز ہیں. بالکل. اور وہ بھی شروع میں یہی کہتے تھے کہ شاید یہ جھوٹ ہے، فراڈ ہے، اسکیم ہے. تو الحمدللہ ان کو میں اس لیول تک لے آیا ہوں کہ اب وہ مانتے ہیں کہ فری لانسنگ سے پیسہ کمایا جا سکتا ہے. سر آپ کا 12 ایئر کا تقریباً تجربہ ہے اس فیلڈ میں، فری لانسنگ میں کامیاب ہونے کے لیے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ پہلی چیز مستقل مزاجی. بالکل. دوسری چیز کہ اس پورے سسٹم کو، ان الگوریدمس کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے. تیسری چیز نیت ٹھیک رکھنی ہے اور اچھی کوالٹی سروسز آپ نے دینی ہے فری لانسنگ میں. جو چیزیں یہاں چلتی ہیں بدقسمتی سے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں نہیں چلتی. بالکل سر. اگر آپ گورے کو اچھا کام کر کے دو گے، چاہے آپ گرافک ڈیزائنر ہو، ڈیجیٹل مارکیٹر ہو، جو بھی سروس ہے آپ کی، تو گورا آپ کو مسلسل پیسہ دیتا رہتا ہے. بالکل. میرے پاس ایسے کلائنٹس ہیں ابھی بھی 7-8 جو پچھلے 5-6 سالوں سے میرے ساتھ کام کر رہے ہیں. بالکل. وہ کہیں جاتے ہی نہیں ہیں.
تو اگر آپ انہیں کوالٹی دو گے، ان کا ٹرسٹ ڈیولپ کرو گے، تو یہ چیزیں ہیں جو بہت میٹر کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے انوائرمنٹ ایسا ہونا چاہیے، آپ کے ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہونا چاہیے جو اس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہو۔ بالکل سر، میٹ اپس ہونے چاہیے، اور خاص کر میٹ اپس کے حوالے سے بات کروں، بلوچستان میں وہ بھی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے کوئٹہ میں نہیں ہے۔ ہمارے جتنے بھی خاص طور پہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کو تو یہ چیز کرنی چاہیے کہ وہ یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر اس طرح کے میٹ اپس کروائیں، جو فری لانسرز اندر بیٹھے ہوئے ہیں، چھپ کے کام کر رہے ہیں، یا ان کو کوئی پلیٹ فارم پرووائڈ نہیں کیا جا رہا، ان کو یہ مواقع دینے چاہیے۔ سر کوئٹہ میں فری لانسرز اور بھی موجود ہیں؟ جی الحمدللہ، اس میں انشاءاللہ 70% جو ہوں گے وہ میرے اسٹوڈنٹس ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا سر، دوسرا یہ بتائیں، جو فری لانسنگ میں اگر کوئی بندہ اسکل سیکھ لیتا ہے، اس کے بعد اکاؤنٹ بھی بنا لیتا ہے فائیور پہ یا اپ ورک پہ، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پاتا، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ آپ کے پاس علم کی کمی ہے، آپ کو SEO نہیں آتا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فائیور کیسے کام کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے فائیور کا الگوریدم ہر 3 مہینے کے بعد چینج ہوتا ہے۔ بالکل سر، ٹھیک ہے، اس کی کچھ چیزیں چینج ہو جاتی ہیں۔ اب ایک بچہ ہے، نیو ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس نے جسٹ یوٹیوب سے ویڈیو دیکھی، تھوڑے بہت کی ورڈ سیٹ کیے، ٹائٹل سیٹ کیا، ڈسکرپشن سیٹ کی، ٹیگ سیٹ کیے، اور اسے لگتا ہے کہ بس سب کچھ ہو جائے گا۔ ایسے نہیں ہوتا، آپ کو پراپر الگوریدم سمجھ کے میدان میں اترنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی ایسے بہت سے میتھڈ ہیں کہ آپ فائیور کو بہت جلدی گرو کر سکتے ہیں۔ بالکل سر، آپ خود ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایکسپرٹ ہیں اور فری لانسنگ بھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی کرتے ہیں۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے حوالے سے بتائیں کہ یہ تو ایک بہت بڑی وسیع فیلڈ ہے، اس میں کون کون سے شعبے آتے ہیں، کون کون سے سکلز بندہ اس میں سیکھ اس میں سکتا ہے؟ اکبر ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں SEO ہے، سرچ انجن آپٹیمائزیشن ہے، SEM ہے، سرچ انجن مارکیٹنگ ہے، سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہے، ای میل مارکیٹنگ ہے، اس کے اندر SMS مارکیٹنگ بھی آ جاتی ہے، واٹس ایپ مارکیٹنگ بھی آ جاتی ہے۔ تو اس میں اگر آپ 3-4 جو پارٹس ہیں وہ بھی آپ کور کر لیں اپنے بزنس کے لیے، چاہے وہ ای کامرس کا ہے یا یوٹیوب پہ آپ بزنس کر رہے ہیں یا آپ فری لانسنگ کر رہے ہیں، تو آپ اچھا خاصا کما سکتے ہیں۔ تو سوشل میڈیا مارکیٹنگ، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا استعمال کر کے ایڈز رن کر کے لوگ اپنی لیڈز جنریٹ کرتے ہیں، کنورژن بڑھاتے ہیں، ارننگ بڑھاتے ہیں، ای کامرس کا بزنس گرو کرتے ہیں۔ SEO جو ہے وہ تھوڑا لانگ ٹرم ہے، آرگینک سرچ ٹریفک جو آپ انکریز کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا اور SEO میں تھوڑا سا فرق یہ بھی ہے کہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ تھوڑا کوئک کام کرتا ہے، آپ نے ایڈ رن کیا تو ٹریفک آنے لگ جاتی ہے، لیڈز آنے لگتی ہیں۔ SEO تھوڑا سا سلولی کام کرتا ہے، 2 مہینے لگ سکتے ہیں، 4 مہینے، 6 مہینے، سال بھی لگ سکتا ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی نش کیا ہے۔ بالکل، اگر آپ ایک کمپٹیٹیو نش میں جا رہے ہیں تو سال بھی لگ سکتا ہے۔ بالکل، اگر آپ مائکرو نش میں کام کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ 1 مہینے میں، 2 مہینے میں برانڈ بن جائیں اور ایک اپنا برانڈ اسٹیبلش کر سکتے ہیں۔ بالکل، تو یہ وہ ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں، اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہر اسٹوڈنٹس کو سیکھنی چاہیے۔ بالکل جو فری لانسنگ کی دنیا میں آنا چاہتا ہے یا آن لائن مارکیٹنگ میں آنا چاہتا ہے، اسے SEO کے بغیر یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے بغیر کبھی بھی نہیں آنا چاہیے، لاس ہوتا ہے۔ بالکل سر، کسی بھی بزنس کے لیے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کتنی ضروری ہے؟ ڈیجیٹل مارکیٹنگ اتنی ضروری ہے جیسے ایک انسان کے لیے آکسیجن ہے۔ بالکل سر، اگر ڈیجیٹل مارکیٹنگ نہیں آتی، میں آپ کو بتاؤں 2016 تک، کیونکہ میں جسٹ فری لانسنگ کر رہا تھا اور اتنی فری لانسنگ کرتا تھا کہ بس میری پاکٹ منی پوری ہو جاتی تھی۔ لیکن جب ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا تھوڑا اویئرنیس آنا سٹارٹ ہوا کہ بھائی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی بھی کوئی طاقت ہے، تو 2016 تک لوگ مجھے نہ جانتے تھے، نہ پہچانتے تھے، نہ مجھے پے کرنے کو تیار تھے۔ 2016 تک بالکل، 2016 کے بعد جا کے سمجھ آئی کہ بھائی فالوورز کی بھی کوئی طاقت ہوتی ہے، برانڈنگ کی بھی کوئی طاقت ہوتی ہے، سیلف برانڈنگ کی، پرسنل برانڈنگ کی، اور کوئی بھی برانڈ اسٹیبلش کرنا، اس کی مارکیٹنگ کرنا مختلف پلیٹ فارمز پہ جا کے، ویڈیوز کی شکل میں، چاہے وہ ریلز ہیں۔ تو اب جا کے پتہ چلا کہ بھائی اس میں تو بڑی طاقت ہے۔ بالکل سر، تو بہت امپورٹنٹ ہے، اگر آپ مارکیٹنگ نہیں کرتے، ایون ابھی بھی اگر آپ دیکھیں پیپسی، کوکا کولا اپنے ٹوٹل ریونیو کا 70% اگین مارکیٹنگ پہ لگاتا ہے۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ، یس، ٹوٹل مارکیٹنگ، چاہے وہ ڈیجیٹل کر رہا ہے یا آف لائن کر رہا ہے، آن لائن کر رہا ہے، جو بھی اس کی مارکیٹنگ، وہ 70% واپس مارکیٹنگ پہ لگاتا ہے، بالکل، کیونکہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے۔ بالکل یہی ہے سر۔ تو اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے پس منظر میں چلے جائیں یا تھوڑے سے ہائیڈ ہو جائیں، چھپ جائیں دنیا سے، تو دنیا بڑی ظالم ہے، وہ آپ کو بھول جاتی ہے۔ بالکل سر، ایسے ہی ہے، دنیا آپ کو یاد نہیں رکھتی۔ سر اس کا پاکستان میں بھی کمائی کا ذریعہ بن سکتی ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ، خاص کر ہمارے بلوچستان میں، کوئٹہ میں؟ بلوچستان میں بن سکتی ہے۔ آپ دیکھیں ارد گرد بہت سارے انفلوئنسر گھوم رہے ہیں، بہت سارے ٹک ٹاکر گھوم رہے ہیں، بہت سارے ایسے نام ہیں جو اپنے فیس بک پہ، ٹک ٹاک پہ، یوٹیوب پہ سبسکرائبر یا فالوورز بڑھانا چاہتے ہیں۔ بالکل، تو اگر آپ ایک اچھے ڈیجیٹل مارکیٹر ہیں، فالوورز بڑھا سکتے ہیں، تو آپ ان کلائنٹس کو ہنٹ کر سکتے ہیں اور وہ آپ کو اچھا خاصا پے کرنے کو تیار ہیں۔
بالکل. تو آج کل تو آپ کو پتہ ہے جس کے فالوورز زیادہ ہیں وہی برانڈ ہے اور وہی بکتا ہے. بالکل ایسی تو بلوچستان میں بالکل کر سکتے ہیں، لیکن بچوں کو وہ ہنٹ کرنا نہ سکھایا جاتا ہے، اور بچے تھوڑے سے جھجکتے بھی ہیں، شرماتے بھی ہیں، وہ فرنٹ پہ آ کے نہیں کھیلنا چاہتے. اور ہمارا بلوچستان کا جو انوائرمنٹ ہے آئی ٹی کا وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. بالکل سر اگر کوئی ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھنا چاہتا ہے، نیو اس فیلڈ میں آنا چاہتا ہے، تو فری میں وہ کہاں سے سیکھ سکتا ہے؟ کوئی اس طرح کے آپ یوٹیوب چینلز یا وہ سجیسٹ کریں گے؟ بالکل، یوٹیوب چینلز بھی ہیں بلوچستان میں، کچھ پروگرام بھی چل رہے ہیں. یا وہ یوٹیوب پہ سیکھ سکتے ہیں سر؟ یوٹیوب پہ بیسک نالج کے حد تک تو ٹھیک ہے، 50-60% تک تو آپ بیسک نالج لے سکتے ہیں. اس میں شام سرور صاحب ہیں، ان کا چینل ریکمنڈ کرتا ہوں. ملک عرفان ہیں، ان کا میں چینل ریکمنڈ کرتا ہوں. اسی طرح HBS سروسز ہے، وہ چینل ہے، اس پہ آپ جا کے بہت ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ، فری لانسنگ کے حوالے سے. تو اور بہت سارے چینلز ہیں پاکستان کے جو کر رہے ہیں، لیکن پراپر مینٹورشپ کے بغیر آپ کو ایک کنارے تک جا کے پہنچانا وہ پاسبل نہیں ہے. بالکل. اس کے علاوہ بلوچستان میں نیف ٹیک کا پروگرام چل رہا ہے، انیبلرز اس کو انشاءاللہ رن کر رہا ہے فیب کے اندر. تو اس میں ہمارے پاس ای کارٹ ہے، انیبلرز کا ایک چیپٹر ہے، اس میں ہم نیف ٹیک پروگرام میں بچوں کو فری آف کاسٹ جو ہے نا 5 ڈومینس کے اندر ٹریننگ دینے جا رہے ہیں، جس میں فلم میکنگ ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، AI ہے، ڈیٹا انالسٹ کا ایک کورس ہے، اور 5واں جو ہے وہ میرے مائنڈ سے نکل گیا ہے. وہ ٹوٹل ہم 5 کورسز کروا رہے ہیں، اور یہ ٹوٹل فری آف کاسٹ ہے، اس میں کوئی پیسہ نہیں. انیبلرز کوئٹہ میں. یس بالکل. اچھا سر، لوکل ای کامرس کے حوالے سے بتائیں کہ لوکل ای کامرس کیا ہوتا ہے اور کون سا ماڈل اپنانا چاہیے، اس بزنس کے حوالے سے تھوڑا بتائیں. اچھا، لوکل ای کامرس ظاہر ہے اپنے پاکستان میں ہی رہتے ہوئے، اپنے شہر میں بھی رہتے ہوئے جو آپ ای کامرس کرتے ہیں، پروڈکٹ سیلنگ کرتے ہیں، یہ لوکل ای کامرس کہلاتا ہے. اور لوکل ای کامرس میں جو میں اڈاپٹ کرتا ہوں وہ ڈراپ شپنگ ہے. ڈراپ شپنگ ان سینس کہ لائک آپ نے ایک مارکیٹ سے سپلائر ڈھونڈا، اس سے اپنی جو بھی کمیونیکیشن کی کہ مجھے اس شرط پہ، ان ٹرمز کنڈیشنز پہ پروڈکٹس چاہیے، اور جب مجھے آرڈر آئے گا تو میں اس کو آگے ڈسپیچ کر دیا کروں گا. تو میں خود مختلف اس طرح کے ماڈلز پہ کام کر رہا ہوں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کاسٹ آپ کی کم رہ جاتی ہے، ڈومین ہوسٹنگ کا خرچہ ہوتا ہے اور مارکیٹنگ کا خرچہ ہوتا ہے، جو آپ فیس بک ایڈز رن کرتے ہیں یا ٹک ٹاک ایڈز رن کرتے ہیں، ٹک ٹاک شاپ پہ جا کے، یا گوگل ایڈز رن کرتے ہیں، یا پھر آپ SEO پہ جو خرچہ کرتے ہیں وہ رہتا ہے. تو اس میں کاسٹ بہت منیمل رہتی ہے. ویب سائٹ ورڈپریس کی آپ یوٹیوب سے بھی دیکھ کے بنا لیتے ہیں، تو اتنا خرچہ نہیں ہوتا. تو لوکل ای کامرس کرنا چاہیے. یعنی 50,000 روپے سے لے کے 2 لاکھ روپے تک، یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کا پروڈکٹ کیا ہے. منتھلی آپ ایزلی کما سکتے ہیں لوکل ای کامرس. کام شروع ہو سکتا ہے 50,000 سے 1 لاکھ. بالکل ہو سکتا ہے. اچھا سر، آپ ایک ٹرینر بھی ہیں اور بہت سارے ادارے میں آپ ٹریننگ بھی دے رہے ہیں. بلوچستان میں اس وقت کون سے ایسے ادارے ہیں جو IT سکلز، ڈیجیٹل سکلز پہ کام کر رہے ہیں؟ اس میں جو کام کر رہا ہوں، میں انویسٹا میں بھی کر رہا ہوں. انویسٹا DHA؟ یس، انویسٹا چاغی چیپٹر جو ہمارا DHA کا، اس میں ایز اے ٹرینر کام کر رہا ہوں. اس کے علاوہ انیبلرز بھی ہے. اس کے علاوہ DigiBiz کا پروگرام بھی ہے کوئٹہ میں، بلوچستان میں. اس پہ بھی ہم پہلے میں کام کرتا رہا، اس میں ایز اے ٹرینر میں نے کام کیا ہے. تو اس طرح بہت سے NFTP بھی ہے، نیشنل فری لانسنگ ٹریننگ پروگرام جو ہے، اس پہ بھی ہم کام کر چکے ہیں. تو بہت سارے پروگرامز کام کر رہے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ بچے کورس کرنے کے بعد مستقل مزاج نہیں رہتے، سیریس نہیں لیتے کام کو. وہ جسٹ آتے ہیں، بس سیکھتے ہیں، انہیں سرٹیفکیٹ کی پڑی ہوتی ہے کہ جی سرٹیفکیٹ مل جائے، اور شاید سرٹیفکیٹ سے ہم جا کے اسسٹنٹ کمشنر لگ جائیں گے یا بہت بڑی سیٹ مل جائے گی. تو ایسا نہیں ہے. سر کیا یہ ادارے فری میں کورس دے رہے ہیں یا پیڈ ہیں؟ فری آف کاسٹ ہیں. جو ہمارے پاس NFTP ہے اور DigiBiz ہے. انوسٹا کا تو پہلا بیچ ہے وہ فری تھا ہمارے. بالکل سر، ٹھیک ہے. بالکل. اور انیبلرز جو ہے وہ ظاہر ہے پیڈ ہے، لیکن نیف ٹیک کا جو پروگرام ابھی ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ وہ فری ہے. سر گورنمنٹ ان اداروں کو سپورٹ کرتی ہے؟ اس حوالے سے گورنمنٹ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ گورنمنٹ کو یہی پیغام دینا چاہیں گے کہ دیکھیں دن بدن انفلیشن ریٹ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. بالکل. جاب کریشن گورنمنٹ کو اچھے سے پتہ ہے کہ ان کے پاس نہیں ہے. بالکل. ہر آدمی کمشنر نہیں بن سکتا. بالکل ایسے ہی. ہر بچہ چاہے وہ غریب کا ہے یا امیر کا ہے، وہ پراپر گورنمنٹ سیکٹر میں نہیں جا سکتا. بالکل. تو پرائیویٹ سیکٹر میں ہمارے پاس یہی آپشن رہ جاتا ہے کہ بچوں کو ہم اسکل فل بنائیں، اور وہ اسکل چاہے ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ہوں، پروگرامنگ سے ریلیٹڈ ہوں، گرافکس سے ریلیٹڈ ہوں، کوئی بھی اسکل ہو، تاکہ وہ بچہ چلو اپنے بیہاف پہ جا کے کسی بھی پلیٹ فارم پہ، یا پاکستان سے باہر یا پاکستان میں رہتے ہوئے، وہ اپنے گھر کے لیے، اپنے لیے روزی روٹی کما سکے. تاکہ تو اس طرح ان کو اسسٹ ضرور کرنا چاہیے. مختلف پروگرامز جو ہے لانچ ہوتے رہنے چاہیے. بالکل. سر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟
آرٹیفیشل انٹیلیجنس 2030 تک جو ہے وہ چھا جائے گی انشاءاللہ. 2030 تک انشاءاللہ بہت سارے ایسے سکلز ہوں گے جو مارکیٹ سے غائب ہو جائیں گے اور اے آئی اس کی جگہ لے لے گی. لیکن پھر بھی کچھ ایسے سکلز ہیں جو انسان کی جگہ نہیں لے سکتی آرٹیفیشل انٹیلیجنس. کریٹیوٹی. اس میں فرض کریں جی ایک مووی پوسٹر ہے, آپ مووی پوسٹر بنا رہے ہیں, اے آئی نہیں بنا سکتا جو انسان بنا سکتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو کریٹیوٹی میں اے آئی کہیں نہ کہیں مار کھا رہا ہے, لیکن مشین لرننگ میں بہت سارے ایسے سکلز ہوں گے جو اے آئی اس کو ریپلیس کر لے گا. بالکل سر لاسٹ میں آپ جو بلوچستان کے نوجوان ہیں جو بے روزگار ہیں آج کل, ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے آئی ٹی کے حوالے سے؟ جو بے روزگار ہیں ان کے لیے یہی ریکویسٹ ہے کہ تو پراپر جو بھی ڈگری انہوں نے کر لی ہے, چاہے میٹرک کی ہے, ایف ایس سی کی ہے, یونیورسٹی سے ڈگری لے لی ہے, تو ادھر ادھر بھاگنے کی بجائے بہتر ہے کہ آپ اپنا کوئی اسکل سیکھیں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ ہو, جو بھی اسکل ہے اسکل سیکھ کے خود باس بنیں, اپنے پیروں پہ خود کھڑے ہوں, اپنے ماں باپ کا سہارا بنیں, اپنے ماں باپ کا نام روشن کریں, اپنے صوبے کا نام روشن کریں, اپنے ملک کا نام روشن کریں. جابس نہیں ہیں سر. اچھا آپ یہ بتائیں گے جابز بہتر ہے یا فری لانسنگ کی جو جاب ہے؟ فری لانسنگ جاب, بزنس. میں نے خود ایک جاب چھوڑی ہے 17 اسکیل کی. بالکل سر. میں نے گورنمنٹ سیکٹر چھوڑ دیا. تو میرے حساب سے اگر آپ نے بڑے خواب دیکھنے ہیں, اپنے بڑے خوابوں کو پورا کرنا ہے, تو بزنس کرنا چاہیے. سر تھینک یو, بہت بہت شکریہ آپ کا سر. جزاک اللہ.